اور کہنے لگے ہم نے مسیح بن مریم کو جو اپنے تئیں اللہ کا رسول کہتا تھا مار ڈالا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس دور کے لوگوں کی مہارت سے مناسبت رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کی شہرت تھی اور بڑے بڑے نامور جادوگر بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ ملا جس سے جادوگر بھی ششدر رہ گئے، کیونکہ وہ جادو کی تمام باریک بیریوں سے واقف تھے، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ یہ تو معجزہ ہے، اور وہ سب ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب و علاج کے عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جو ماہر فن طبیبوں کے بس کی بات نہ تھے۔ آپ علیہ السلام کو پیدائشی طور پر اندھوں کو صحت یاب کرنے کا معجزہ ملا۔ کوئی بھی ماہر سے ماہر طبیب یا ڈاکٹر قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو آخری نبی کی بعثت کی خبر دی جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ آپ علیہ السلام نے آخری نبی کا نام اور واضح علامات بھی بیان فرمائے۔ اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ صف میں ہے، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر واعظ فرمایا اور بتایا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی ہے، اب عرب سے نبی امی پیدا ہوگا جو سلسلہ نبوت کو مکمل طور پر ختم کرنے والا ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں ہے، وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ قرآن کریم اس بات کے ذکر سے خاموش ہے کہ مسیح علیہ السلام کی نبوت کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ البتہ اناجیل اربع کے مصنفین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا، جنہیں نصارہ یوحنا المعمدان کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنگلوں میں نکل گئے۔ ایک مدت تک وہ وہیں رہے۔ اس دوران ان کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد ہوتا تھا۔ اون کے کپڑے پہنتے تھے اور ایک چمڑے کا کمر بند باندھتے تھے۔ یہ لوگوں کو توبہ کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ یروشلم اور قریب کی بستیوں کے لوگ آپ کی طرف نکلے اور آپ سے آ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ لوگوں کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں تو بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ رب کے رستوں پہ چلو، کیونکہ ملک السماوات آنے کے قریب ہے۔ بعض اناجیل کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت 30 سال کی عمر میں مل گئی تھی، جبکہ بعض مفسرین اور مورخین خود اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے۔ غالب بات یہی ہے کہ اس عمر سے قبل بھی نبوت دی جا سکتی ہے۔ خود قرآن کریم میں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورہ مریم میں ارشاد ہے، بعض لوگوں میں نشوونما دوسرے لوگوں سے تیز ہوتی ہے اور وہ بہت جلد عقل و فہم کے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر عادتاً اس عمر میں لوگ نہیں پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل پر یہ بات بے حد گراں گزری کہ وہ بد اخلاقی چھوڑ کر پھر سے اللہ کے نیک بندے بنے اور اس کی عبادت کرنے میں لگ جائیں، لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں آنے والے واقعات کی خبر دی اور اس پیغمبر کے زمانے بعثت کے قریب آنے کی خوشخبری دی جس کے مبعوث فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوصاف بیان فرمائے۔ اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ ال عمران میں ہے،
اس نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ المائدہ میں ارشاد ہے، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ علیہ السلام کی قوم کے لیے دسترخوان نازل فرمایا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ المائدہ میں ہے، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو حکم دیا کہ وہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تاکہ وہ اس میں سے کھائیں اور انہیں اطمینان ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے، اور بعد میں خوشی کا یہ دن عید کے دن کے طور پر مقرر ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس نصیحت سے دستبردار ہونے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ یہ لوگ کفران نعمت کریں گے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، مگر لوگوں کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ المائدہ میں ارشاد ہے، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائے آنکھوں سے آنسو بہانے لگے اور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اس بارے میں سورہ المائدہ میں ارشاد ہے، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ یہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تب اللہ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ بادلوں کے درمیان آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، وہ لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور قریب سے قریب ہوتے ہوئے وہ دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹک گیا۔ وہ رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہتر رزق دینے والے اللہ کے نام سے، اور پھر آپ علیہ السلام نے رومال اٹھا دیا۔ دسترخوان پر 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ ایک قول کے مطابق سرکہ، انار اور دوسرے پھل بھی تھے، اور ان کی بہت ہی عمدہ خوشبو تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ علیہ السلام شروع کریں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو یاد دلایا کہ اس کا سوال آپ لوگوں نے کیا تھا، پھر بھی لوگوں نے کھانا شروع کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غریبوں، محتاجوں اور معذوروں کو حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ ان کی تعداد 1300 کے قریب تھی۔ انہوں نے کھانا کھایا تو ہر آفت زدہ اور بیمار تندرست ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کو دکھ ہوا جنہوں نے کھانا شروع کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ پہلے پہل دسترخوان ہر روز اترتا تھا اور سب لوگ بیک وقت اس سے کھانا کھاتے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 7000 افراد تک پہنچ جاتی تھی، مگر کچھ مدت بعد ایک دن چھوڑ کر ایک دن کے بعد اترنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے صرف غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس پر بہت سے لوگ دل برداشتہ ہوئے اور منافقوں نے نازیبا باتیں کہنا شروع کر دیں۔ تب دسترخوان اترنا بالکل ہی بند ہو گیا اور نبی پر تنقید کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، جبکہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دسترخوان نازل ہی نہیں ہوا۔ البتہ عیسائیوں کی کتاب میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مورخین بتلاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس ایک کتاب لے کر آئے تھے جو انجیل ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اسے ترک کر دیا، جسے لا محالہ وہ ضائع ہو گئی۔
اور لوگوں نے ان انجیلوں کو لازم پکڑ لیا جو مسیح کے شاگردوں نے، جبکہ بعض کو شاگردوں کے شاگردوں نے لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد انجیلوں کی اتنی بھرمار ہو گئی کہ ان کی تعداد 140 تک جا پہنچی اور بالآخر 4 انجیلوں کو قبول کر لیا گیا جو آج تک باقی ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا، چند پاک باز اور نیک لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، جبکہ اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ کچھ ایسے شریر افراد تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی اور اس وقت کے حکمران کو غلط معلومات فراہم کی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے اور سولی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے بچا کر اوپر اٹھا لیا۔ کچھ علماء کرام کا ماننا ہے کہ آپ علیہ السلام جیسی شکل و شباہت کسی اور شخص کو دے دی گئی، جسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا، جبکہ بہت سے عیسائی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ صلیب پر لٹکایا جانے والا شخص مسیح ہے، لیکن دونوں فریق غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، سورہ ال عمران میں ہے، اور وہ چال چلے، اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، سورہ نساء میں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اس کا نام داؤد بن نور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں ایک گھر کے اندر تھے۔ انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کیا۔ یہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات تھی۔ جب وہ لوگ داخل ہونے کے قریب تھے تو اس وقت آپ علیہ السلام جیسی شکل و شباہت گھر میں موجود ایک آدمی کو دے دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی سے نکال کر آسمان پر لے جایا گیا۔ جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو اسی آدمی کو، جس کو آپ جیسی شکل و صورت دی گئی تھی، پکڑ کر سولی لٹکا دیا گیا۔ جو عیسائی وہاں موجود تھے انہوں نے یہودیوں کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی صلیب پر شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کو آسمان پر لے جایا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام اپنی عمر کے 34ویں سال میں تھے۔ علاوہ ازیں حضرت سعید بن مسبب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ ال عمران میں ہے، عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی محبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق اور غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں سے تم اختلاف کرتے تھے اسی دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ ہماری آنے والی کہانی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔